والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کی حمد اور اس کی ثنا اور اسی کی پاکی اور اس کے محبوب کی ذات اقدس پر درود اور سلام کا نذرانہ کرنے کے بعد شکر خدا ہے جس نے ہم سب پر رحمت کرتے ہوئے ہم سب کو تعلیم قرآن کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے، معرفت قرآن کے لیے، محبت قرآن پاک کے لیے اور حقوق قرآن کو ادا کرنے کے لیے، اپنے رشتے کو قرآن مجید سے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں خوبصورت ساعتیں، لمحات، اوقات نصیب فرمائے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اس نعمت سے ہمیں تا حیات سربلند فرمائے اور اس نعمت میں ہم شکر کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر برکتیں نصیب فرمائے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 152 میں فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، یعنی دو چیزوں کا ذکر ہوا، سب ذکر کا اور شکر کا، ذکر کا اور شکر کا۔ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور اسی کا شکر کرنا ہے۔ شکر پر اللہ نعمتوں میں برکت عطا کرتا ہے، ذکر پر خود رب اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے انسان کو اپنا رشتہ یاد کرایا کہ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں، کہ دنیا میں ہر شخص جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، ممکن ہی نہیں ہوتا، اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کارکنان ہیں، اوپر راہب ہے، ان کا امیر ہے، تو وہ ساری زندگی اسی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن کتنا ہمارا پاک رب ہے جس کا ہم ذکر کریں وہ فردن فردن ہمارا ذکر کرتا ہے۔ کیسے ہم انسان ہیں کہ بھول جاتے ہیں، ہم ان کا ذکر تو ہم صبح و شام کرتے ہیں جنہوں نے کبھی ہمارا ذکر ہی نہیں کیا، اور اس کے ذکر سے ہم بھول جاتے ہیں جو کہتا ہے کرو تو صحیح، تم میرا کرو میں تمہارا کروں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں گا، تمہارے لیے فرشتے بھیج دوں گا۔ اور پھر فرمایا کہ تم جتنا مرضی کسی کا شکریہ ادا کریں تو وہ شکریہ پر خوشی کا اظہار کرے گا۔ اس دنیا میں یہی ہوگا، کسی کا شکریہ ادا کیا تو وہ بھی آگے سے کہہ دے گا شکریہ، اس قدر ہی ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ اگر کسی کو کسی نعمت دے کر شکریہ ادا کی جائے تو وہ لفظوں میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا میں عجیب نظام ہے کہ یہاں شکریہ کے ذریعے شکریہ ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے سے نعمت میں برکتیں اور رحمتیں آ جاتی ہیں۔ یعنی وہ کہتا ہے تم نے میرا شکر کیا میں بڑھاؤں گا، جس پہ بھی شکر کیا، آنکھ کے ذریعے کیا، کان کے ذریعے کیا، اولاد کے ذریعے کیا، نعمت کے ذریعے کیا، ذکر و فکر کے ذریعے کیا، نماز پڑھی شکر کیا کہ یا اللہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق، قرآن مجید سیکھا شکر کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ اوقات عطا فرمائے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی، یعنی یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنی قربت کا اظہار کیا کہ میں تمہارے کتنا قریب ہوں، اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے کتنا محبت کرتا ہوں، اور اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، تم مخلوق میں سے مجھے کتنے پیارے ہو۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کا قرآن ہے۔ یقیناً اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہمارا رب فرماتا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، ہمارے رب سے سچا اس کائنات میں کوئی نہیں، سب سے بڑی سچی ذات ہمارے پاک رب کی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی، فرمایا تم میرا ذکر کرو، تم میری یاد کرو، میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ فرمایا واشکروا لی، اور فرمایا میرا حق مانو، میری ناشکری نہ کرو۔ فرمایا یعنی میرا شکر ادا کرو، میرے حق کو مانو جو میرا حق ہے۔ شکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو حق ہے اس کو بجا لایا جائے، اور جو وہ دیتا ہے اس پر شکر ادا کیا جائے۔ تو آپ نے ذکر کے بارے میں آپ نے حدیثیں سنی کہ ذکر کس طرح ہوتا ہے، اور شکر کے بارے میں بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور حدیث پاک ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا، اس سے بڑی حدیث کیا ہو سکتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نماز پڑھنے جائیں اور ہماری ماں جی دیکھے آپ کے پاؤں مبارک پھٹے ہوئے ہوں اور پانی نیز سے نکل رہا ہو، اور پھر ماں جی کہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو اللہ نے لوگوں کو معاف کیا ہے، اللہ تو آپ سے راضی ہو گیا، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، وہ تو راضی ہو گیا آپ سے، اس نے تو آپ پر درود پڑھتا ہے، وہ آپ تو محبوب ہیں۔ یعنی انسانیت میں حرف آخر ہیں آپ، اللہ کی مخلوق میں خاتم النبیین ہیں، تو
آپ فرمایا اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امتی کو حق ہی نہیں ہے کہ کسی صورت میں وہ اللہ کی ناشکری کرے۔ ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی رب کا شکر کیا، نیچے زمین کے اوپر آرام فرما کے بھی رب کا شکر کیا، پھٹے ہوئے انگوٹھوں اور انگلیوں کے ساتھ بھی رب کا شکر کیا۔ یہ ہیں ہمارے آقا، تو ظاہر ہے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، تو اس سے بڑی حدیث نہیں ہے کہ ہم اور سارے صحابہ ہمیشہ شکر خدا میں رہتے اور اللہ کا شکر، نعمتیں آتی تو خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے، کتنی نعمتیں آ گئی ہیں ہم کیا کریں گے۔ تو اس لیے شکر جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خوبصورت تعلیم فرمائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، جس قوم کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام کر دیتا ہے، یعنی وہ شکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کسی نعمت پر یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کی کسی نعمت پر شکر کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ فرمایا کس کس نعمتوں پر ہم شکر کریں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے مالک تو ہی ہے۔ فرمایا اگر ہم ہر سانس پہ شکر کریں تو ہر سانس پہ 2 سانس ہوتے ہیں، ہم ایک سانس پہ کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں ماشاء اللہ اس وقت تو سائنس پڑھے ہوئے احباب ہیں، ہم سانس لیتے تب ہیں، بولتے تب ہیں جب ہم پہلے لیتے ہیں پھر نکالتے ہیں، یعنی ایک دفعہ آنا پھر جانا 2 ہوئے، تو ہم تو نکلنے پر شکر ادا کر سکتے، جانے پر تو ہماری سانس بند ہو جائے گی، تو ہم تو ایک سانس 2 سانسوں پہ ایک شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا مالک ہم تو تیرے سانسوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، تو نے جو ہمیں سانس دیے ہوئے ہیں، تو بس شکر کرتے۔ حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی رب کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی نعمتوں کی حد نہیں ہے اور بندوں کی عطاؤں کی حد ہوتی ہے، لہذا استاذ محسن ہے، ماں باپ محسن ہے، اولاد کے لیے والدین محسن ہیں، اور اسی طرح کوئی بھی کسی کے ساتھ کسی کا تعلق ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے فقراء صحابہ کو چھڑواتے تھے، غلام کو، سیدنا حضرت بلال کو، دیگر کو چھڑوایا، تو لوگ کہتے تھے کہ شاید ان لوگوں کا احسان ہے صدیق اکبر پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ اللیل میں جواب دیا، فرمایا نہیں وما لأحد عنده من نعمت تجزی، فرمایا الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، فرمایا کسی کے کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے، یعنی اس وقت احسان کا بدلہ احسان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ یعنی باتیں نرم کرتا تھا، تو حضور نے جنگ کے دوران صحابہ کو روکا کہ اگر تمہارے سامنے ہے تو اس کو مارنا نہیں ہے۔ یعنی یہ سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے سامنے ہے تو اسے مارنا نہیں ہے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور اس قدر کوئی بندہ بھی تھوڑی سی حمایت کرتا تو اس کی اتنی شکر گزاری کرتے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی ایک واقعہ بھی ہے کہ کہتے تھے نمک حرام، یعنی ہمارے ہاں بھی میں نے ایک آدمی کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے کسی نے پوچھا، وہ مسجد کی اوپر نا گنبد بنا رہا تھا مستری، اور وہ مسجد کے اندر کھڑا تھا۔ مستری نے اس سے پوچھا کہ تو نے میری چوری کی ہے کیا؟ میری اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اس نے جمپ لگایا، باہر نکل گیا، باہر نکل کے کہتا ہے نہیں، مستری کو پتہ چل گیا نا۔ یعنی پہلے لوگ اس قدر احترام کرتے اگرچہ گناہ گار تھے، اور اسی طرح جو چور کسی کی چوری کرتا اگر اس کو پتہ چل جاتا نا میں نے جاتے ہوئے اس کی روٹی کھا لی تھی، دودھ پی لیا تھا، اس کو چیز واپس کر دیتا، کہتا ہے اس کا میں نے نمک کھایا ہے، اس کا میں نے نمک کھایا، یعنی نمک بھی اگر کسی نے کھایا، کہتے ہیں یہ نمک حرام ہے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے نا تو گوشت آپ نے بھون کے سامنے رکھا، وہ کھا نہیں رہے تھے، تو وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ آپ نے سوچا بھئی یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ اس لیے نہیں کھا رہے کہ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا کہ جو جس کے گھر سے لقمہ لگا دیتا تھا اس کو نقصان نہیں دیتا تھا، تو آپ نے سوچا کہ شاید یہ کھا نہیں رہے اس لیے کہ کہیں میرا نمک نہ کھا لیں اور مجھے نقصان دینا چاہتے ہیں، تو تب انہوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو نہیں کھائیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ شکر کرنا، دل سے کسی کا شکر ادا کرنا، اس پہ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی
تعلیم ہے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق پڑھایا۔ تو یعنی ذکر اور شکر۔ اگلی آیت میں